آج کے مبارک دن میں اس وقت میں جو خداوند میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر قیام عنایت فرماتے ہوئے عنایت فرمایا ہے، اس صبح میں عزیزوں میں پھر خداوند اپنے خدا کا خلوص دل سے انتہائی دل سے شکر بجا لاتا ہوں، جس نے زندگی کے دم کو لکھنؤ میں جاری رکھتے ہوئے ہمیں زندوں کی زمین پر قیام بخشا ہے۔ یہ اس کا فضل و کرم، یہ اس کی رحمت ہے جو اس نے ہماری زندگیوں کو بنائے رکھی ہے کہ آج اس مبارک دن کی مبارک صبح میں اس وقت میں عزیزوں ہم پھر اس کے نام کو جلال اور بزرگی عظمت و عشمت جس کے وہ شان ہے لائق اسے نظر کرنے والے بنے۔ وہ میں اس لائق تو نہیں، لیکن خداوند اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے جیسا کلام فرماتا ہے مبارک ہے وہ جنہیں وہ برگزیدہ کرتا اور اپنے نزدیک آنے کا موقع دیتا ہے۔ عزیزوں میں ناچیز خاکساری کے ساتھ خداوند اپنے خدا کا خلوص دل سے انتہائی دل سے شکر بجا لاتا ہوں جس نے ہمیں اس ناچیز کو اس روئے زمین پہ رکھا اور اپنا بیش قیمتی کلام، وہ کلام جو پرفیض پرفضل برحق وعدوں سے پر نمکینیت سے پر ہے، جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے یقیناً روحانی ترقی کا سبب ہے، اس کی نزدیکی کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اس ناچیز خاکسار کو جس میں کوئی خوبی کوئی لیاقت کوئی خاصیت نہیں ہے، عزیزوں خداوند نے اپنا کلام اپنی دستکاری اور ہر ایک زندگی کو عنایت فرمایا ہے جو اس سے روح اور حق میں آتما اور سچائی میں جو اس کے پرستار ہیں، روح اور حق میں جو اس کی عبادت کرتے ہیں، یقیناً وہ اپنے لوگوں پر اپنے کلام کے پوشیدہ رازوں کو ظاہر و آشکارا کرتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں پر اپنے کلام کو ظاہر کرتا ہے کہ نہ صرف شخصی اور ذاتی طور پر زندگی کی ترقی اور روحانی ترقی ہو، بلکہ کلام کے سننے والوں کی بھی کلام کے وسیلہ سے روحانی ترقی ہو۔ اور یہی وہ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے بزرگ نام کی جلال اور بزرگی کا قوم اور غیر قوموں کے درمیان سبب بنے۔ تو آج کے مبارک وقت میں عزیزوں ایک زندہ اور زندگی بخش کلام کا وہ حصہ جو خداوند نے آج کے لیے میرے اور آپ کی روحانی ترقی کے لیے دیا ہے آپ کے سامنے پیش کروں۔ عزیزوں اس کے پیش کر میں خدا سے وہ قدرت اور قوت اور تازگی جس سے وہ کمر بستہ کرتا ہے، اپنی روح جان جسم کو اس کے ہاتھوں میں سپرد کرتے ہوئے، اپنے لب و زبان کو اس کے ہاتھوں میں سپرد کرتے ہوئے عزیزوں اس قوت اور قدرت اور تازگی سے کمر بستہ ہونے کے لیے جو روز بروز نہیں ہوتی ہے، حاصل کرنے کے لیے آئیے ہم اس کے حضوری میں اپنے سروں کو خم کریں اور ہم دعا مانگیں۔ قادر مطلق خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا خدا کلاج اور عبدالباد ایک سارے والے باپ، تو جو تھا تو جو ہے تو جو عبدالباد قائم ہے، تو جو ازلی اور ابدی ابتدا اور انتہا الفا اور اومیگا ہے، اول و آخر ہے، معبودوں میں کوئی قصہ نہیں چونکہ تو معبودوں کا معبود، الہوں کا الہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ اس وقت میں تیرا خاکسار آئے قادر مطلق خدا خاکساری کے ساتھ اپنے سر کو خم کیے تیرے حضوری میں وہ بات میں اپنی کمزوریوں پر اس لیے فخر کرتا ہوں کہ میری کمزوری میں تیری قدرت مجھ پہ سایہ کیے رہتی ہے، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تبھی تو مجھے زوراور کرتا ہے، اور اسی سبب تیرا خاکسار آئے قادر مطلق خدا اپنی کمزوریوں پر فخر کرتا ہے اور یقیناً واحدوں کے خدا کا شکر بجا لاتا ہے جو اپنے کلام کی وسیلے اپنی حضوری عنایت فرماتا ہے۔ اس وقت آئے قادر مطلق خدا اپنے ناپاک لب و زبان ناجس ہوٹوں کو تیرے ہاتھوں میں سپرد کرتا ہوں۔ میرے منہ کا کلام میرے دل کا خیال تجھے مقبول ٹھہرے، آئے میرے خداوند، آئے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے، تجھ سے منت کرتا ہوں اے قادر مطلق خدا،
ہونے دے اپنے مذبح کے انگاروں سے میرے گناہ آلودہ لب و زبان ناجس ہونٹوں کو چھو کے پاک اور صاف کر. اپنے کلام کو اپنی دستکاری کے ذہن نشین کر، اسے روشن ضمیر کر، اسے حکمت فہم دانش مندی و عرفان جو تیرا عنایت فرما کہ بات تجھ سے حاصل اس کلام کو زندگیوں تک پہنچانے والا بنوں. اور زندگیوں کے لیے بھی تجھ سے دعائیں خیر چاہتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ زندگیوں کو سننے کے لیے روحانی کان، پڑھنے کو تیرے کلام کو پڑھنے کے لیے روحانی آنکھیں، اور پاکیزگی سے قبولیت سے معمور دل عنایت فرما. ہونے دے تیرا کلام نشتر کے مانند کانوں کو چھیدتا ہوا دلوں میں پیبست اور دل کی تقسیم پر نقش ہو، اور زندگیاں اور ہم میں سے ہر ایک قادر مطلق خدا نہ صرف کلام کے سننے والے بلکہ کلام کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بنے. اس وقت ایک ایک زندگی کو جو اے باپ تیرے کلام کو جو تیرے لفظ زبان سے فرمایا گیا ہے، جس کے نسبت تو نے فرمایا میرے منہ کا کلام اے باپ زندگیوں تک پہنچے اور زندگیوں کی تیرے خاکسار کے ساتھ میں روحانی ترقی ہونے پائے. تو اپنے کلام کی پوشیدہ رازوں کو ہم پہ ظاہر آشکار رکھ کر، اور اس پر چلنے کی ہمیں قدرت اور قوت اور تازگی سے جو روز بروز نہیں ہوتی ہے کمر بستہ کر. دعا کچھ خدا واحد کو جلال باپ بیٹا روح القدس کو عنایت کرتے ہوئے مانگ لیتا ہوں، آمین. عزیزوں، آج کے لیے جو کلام میرے اور آپ کے خدا نے مجھے اور آپ کو عنایت فرمایا ہے کہ جس کے وسیلے سے ہماری روحانی ترقی ہو، ہم خداوند میں قائم اور پیبست ہوں، اس ڈالی کے معنی جو طاق سے میں پیبست ہوتی ہے اور اس سے پرورش پاتی ہے. ہاں عزیزوں، آج کے صبح میں جو کلام خداوند نے اس ناچیز کا اکثر کو عنایت فرمایا ہے وہ ڈیوٹرونومی استثناء ویوستھا وورن کے پہلے باب سے ہے، اور پہلے باب کی 7ویں آیت کا پہلا حصہ ہے، اور جہاں کچھ اس طرح مرکوم ہے سو اب پھرو. ایک پرانے ایڈیشن کے اندر لکھا ہے اب پھرو، KJV کنگز جیمز ورژن کے اندر اولڈ ایڈیشن میں اور انٹرنیشنل ورژن میں بھی لکھا ہے ٹرن، اور ہندی کی کتاب مقدس میں کچھ مختلف طریقے سے وہاں مرکوں میں لکھی ہے یہ آیت میں. لیکن اس صبح جو خداوند نے مجھے اور آپ کو یہ کلام دیا ہے وہ ہے پھرنے سے نسبت. اور عزیزوں، پھرنا بہت ساری باتوں سے ہے، اور آج کے وقت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو انسان ان باتوں کی طرف مائل ہے، ان باتوں کی طرف پھرا ہوا ہے. نسبت خدا سے عزت افزائی کے، نسبت خدا سے جلال حاصل کرنے کے، وہ انسان سے عزت افزائی اور انسان کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں مصروف ہے. ان باتوں کی طرف وہ غور نہیں کرتا جو خداوند میرا اور آپ کا خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے. یقیناً میرا اور آپ کا خدا پیشتر سے ہمیں ان باتوں سے پھرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ان باتوں کو اپنی زندگی سے خارج کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جو اس کی نظر میں مقبول نہیں، قبول نہیں. اور یہاں کتاب مقدس کے اس حصے میں، اس کتاب میں، استثناء میں، ویوستھا وورن میں، ڈیوٹرونومی میں اس نے لکھا ہے شروعات کی آیت کی، اور وہ شروعات کر رہا ہے سو اب پھرو، یا کہوں اب پھرو. وہ وقت پہ وقت دے رہا ہے، موقع پر موقع دے رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم ان باتوں سے پھر جائیں، باز آ جائیں اور اپنی جان کو دوسری ہلاکت سے بچا لیں. جہاں کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی، ان باتوں سے، اس دوسری ہلاکت سے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، عزیزوں ہم اپنے کو آپ کو اس سے بچا لیں. اور یہ خدا کے کلام کے وسیلے، اس کی رحمت و فضل کے وسیلے، اس کے قربانی کے بیش قیمتی خون کے وسیلے، اس کے مقدس کلام کے وسیلے، اور اس پہ عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھوں میں سونپتے ہوئے اس کے ساتھ میں اپنی زندگی کو بسر کرنے سے ہی ممکن ہے. کلام سے لپٹے رہنے سے ممکن ہے، کلام پر توجہ کرنے سے ممکن ہے، نہ کہ ان باتوں پر توجہ کرنے سے جو فانی ہیں، جو آنے والے وقت کے اندر فنا ہو جانی ہے. لیکن خداوند ہمیں بار وقت موقع پر موقع عنایت فرما رہا ہے. عزیزوں، آج اگر غور کریں تو زندگیاں کہاں پھر رہی ہیں. جب خداوند اپنے
قوم کو، اسرائیلیوں کو ملک مصر سے، ان بیڑیوں جنجیروں میں سے جو غلامی کی تھی، وہ بھٹیوں میں سے نکال کے لے کے آیا۔ بہت جلدی یہ زندگیاں خداوند سے پھر گئی۔ بہت جلدی یہ زندگیاں جن سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں دودھ اور شہد جہاں بہتا ہے ایسے ملک میں تمہیں لے کے جاؤں گا، وہ وعدہ جو میرے اور آپ کے خداوند نے فرمایا، وہ وعدہ جو اس نے مجھ سے اور آپ سے فرمایا، اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں برکتوں پر برکتیں عنایت فرماؤں گا، برکتوں پر برکتیں تمہیں عنایت کروں گا، اپنے اس عہد کے باعث جو میں نے اپنے لوگوں سے، اپنے بندے ابراہیم سے باندھا، اسحاق سے باندھا، یعقوب سے باندھا اور زندگیوں سے باندھا۔ عزیزوں، وہ وعدہ جو اس نے فرمایا میں تمہیں دودھ اور شہد کی بہتی ندیوں کے ملک میں لے جاؤں گا، یعنی برکتیں برکتیں ہیں۔ اور یہ زندگیاں کتنی جلدی اس جگہ سے، اس راہ سے پھر گئی جہاں میرا اور آپ کا خدا دن کو ابر میں ہو کر اور رات کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کی راہبری کرتا تھا، رہنمائی کرتا تھا، انہیں لیے چلتا تھا۔ وہ ہراول اور چنداول جو آگے سے اور پیچھے سے ان کی حفاظت کرتا تھا۔ میرا اور آپ کا خدا اس سے بہت جلدی پھر گئے، جس نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان معجزاتوں کو انجام دیا اور مصریوں اور اپنی قوم اسرائیل کے درمیان اس نے فاصلہ رکھا۔ مصریوں اور اسرائیلیوں کے درمیان اس نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ وہ اپنے قوم سے کس شدت سے محبت و الفت رکھتا ہے۔ اس نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ دونوں کے درمیان کتنا فرق اس نے رکھا ہے۔ آج بھی عزیزوں ہم غور کریں تو خداوند میرا اور آپ کا خدا ان زندگیوں پر اپنے فضل کو بنائے رکھتا ہے جو اس کے حکموں کی حکموں کی پیروی کرتے ہیں، حکموں پہ عمل کرتے ہیں، اس کے دیے گئے عہد و پیمان پر اپنے آپ کو کھڑا بنائے رکھنا چاہتے ہیں، اس کے دیے گئے ان حکموں کو، وہ توریت اور شریعت کو، وہ جو انسان کی روحانی ترقی کا سبب ہے، وہ جو خداوند کی طرف سے انسان کے لیے نعمت ہے، برکتوں سے پر ہے، یقیناً وہ مجھے اور آپ کو اپنے کلام کے وسیلے ان باتوں سے آگاہ کیا چاہتا ہے کہ ہم ان نافرمان سرکش ان اسرائیلیوں کے موافق نہ بن جائیں جنہوں نے بہت جلدی پھر کر اپنے لیے بت تراشنے کی بات کر لی، خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ حضرت موسیٰ 40 دن 40 رات خداوند کے پاس میں وہ توریت، وہ حکم خداوند سے حاصل کر رہا تھا کہ جس سے قوم اسرائیل اور زندگیاں اس میں قائم اور پیبست رہے، بنی رہے، اور نیچے وہ خدا کو غضبناک کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ وہ جو 10 احکام دیے، وہ پہلا ہی حکم انہوں نے کچھ ہی وقت میں توڑ دیا اور اپنے لیے بت تراش لیا، اپنے لیے ایک مینڈا ایک بچڑا بنا دیا اور کہنے لگ گئے یہ ہم نہیں جانتے موسیٰ حضرت کو کیا ہوا، یہ کہاں گیا، ہمارے لیے ایسا بت بنا کہ وہ ہمارے آگے چلے جو ہمیں لے کے آیا۔ یہ بھول گئے کہ خداوند اپنے دستے کبھی زوراور ہاتھ بازو بلند سے انہیں نکال کے لایا ہے، اور دونوں قوموں کے درمیان اس نے فاصلے کو بنایا ہے۔ یہ بھول گئے عزیزوں، اور خدا کا وہ پہلا حکم تو میرے حضور کسی اور کو خداوند خدا کہہ کے نہ بلانا،
اگر ہم اسے خروج میں پڑھیں تو یقیناً وہ مجھ سے اور آپ سے پہلا حکم ہی یہی دے رہا ہے. غور کریں 20ویں باب کے اندر، اور یہاں کچھ اس طرح برکم ہے. اور خداوند نے یہ سب باتیں فرمائی کی. خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. خداوند خدا فرما رہا ہے جس نے حضرت موسیٰ کو فرمایا میں جو ہوں سو ہوں، جا کے ان سے کہ وہ کہہ رہا ہے میں ہوں. خداوند تیرا خدا تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. میرے حضور تو غیر معبود کو نہ ماننا. میرے حضور تو غیر معبودوں کو، جو فرق خدا نے پیدا کیا تھا دونوں قوموں کے درمیان وہ یہی تھا. مصری معبودوں کے اپنی دستکاری کے پرستش کرتے تھے، اور خداوند نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہ تھا تب میں تمہارا خدا بن کے آیا، یہوہ بن کے آیا. اور وہ کہہ رہا ہے تم میرے حضور کسی اور کو، کسی غیر معبود کو نہ ماننا. تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان یا زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور یعنی کہ غضبناک خدا ہوں. اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولادوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. غور کیجیے گا، باپ دادا کی بدکاری کی سزا 3 اور 4 پشت تک. اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. یہ پہلا حکم خداوند خدا نے فرمایا، جسے استثناء اور اس کے 5ویں باب میں ویوستھا ڈیوٹرونومی میں بھی اس کو اور صفائی سے خداوند نے فرمایا ہے. اور کلام فرماتا ہے خداوند ہمارا خدا، ہمارے خدا نے حریب میں ہم سے عہد باندھا. خداوند نے یہ عہد ہمارے باپ دادوں سے نہیں بلکہ خود ہم سے، جو یہاں آج کے دن ہے، جو یہاں آج کے دن ہے. میں کہہ رہا ہوں جو یہاں آج کے دن ہے، غور کریے، آج کے دن ہے، جیتے ہیں، باندھا. خداوند نے تم سے اس پہاڑ پر روبرو آگ کے بیچ میں سے باتیں کی. اب یہ چیز خداوند نے کہ نسبت ان کا خلیل اللہ، ان کا دوست حضرت موسیٰ فرما رہا ہے. اور آگے کہتا ہے کہ خداوند جو تم کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا، وہ فرماتا ہے میں ہوں. اور کہہ رہا ہے میرے آگے تو اور معبود کو نہ ماننا. سیدھا حکم فرما، میرے آگے تو کسی اور معبود کو نہ ماننا. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو اس کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں. اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. خداوند میرے اور آپ کے خدا نے صاف طور سے اس بات کا حکم دے دیا، انہیں آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ اس نے اس فرق کو بھی ظاہر کر دیا تھا جب اپنی قوم کو اس غلامی کے ملک میں سے لا رہا تھا. اور اس وقت یہ حکم دیا خداوند نے جب نکال لایا. وہ 10 عذاب جو مصیبتیں خداوند نے مصریوں پہ ڈالی، ان کے نسبت خداوند نے پیشتر سے بتا دیا تھا کن باتوں سے باز رہے. اس نے وہ توریت دی، وہ شریعت دی تاکہ زندگیاں ان باتوں سے باز رہے. لیکن وہ بہت جلدی خدا کے رحمتوں کو بھول کر اپنے لیے بت بنا کر پھر گئے. اور جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے
وہ کام کر دیا جو خدا کی نظر میں مکروہ تھا، گھنونا تھا، اور انہوں نے اور اس نے ان کے ہاتھوں سے لے کر ڈلا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی. تب وہ کہنے لگے اے اسرائیل، یہی تمہارا وہ دیوتا ہے جو تم کو ملک مصر سے نکال لایا بہت جلدی. پھر گئے خداوند اپنے خدا سے جو وعدوں کا خدا ہے اس سے پھر گئے. عزیزو غور کریے کتنی جلدی یہ زندگیاں خداوند کے وعدے سے پھر گئی. خدا کی محبت و الفت کو انہوں نے حقیر جانا. بہت جلدی یہ زندگیاں خداوند کے اس جلال سے جو خداوند نے زندگیوں پر ظاہر کیا تھا یہ زندگیاں پھر گئی. اور انہوں نے جیسا میں نے ابھی مضمون دیا، اس کلام کا مضمون ہے پھرنا. اب شرط یہ ہے کہ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ کیا ہم وعدوں کے ملک کنعان کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یا پھر غلامی کی ملک کی طرف پھر رہے ہیں، یروشلم کی طرف پھر رہے ہیں، یا یریحو کی طرف، لعنت کے ملک کی طرف پھر رہے ہیں؟ ایک طرف برکت ہے، ایک طرف خدا کی نزدیکی ہے، ایک طرف خدا کی دوری ہے، ایک طرف لعنت ہے. یہ وہی ہے یریحو جگہ جس کے نسبت خدا کے بندے یشوع نے فرمایا تھا جب اس نے خدا کے لوگوں کو وعدے کے ملک میں لے جانے کے لیے آگے بڑھا. اور جب وہ بڑھا تو اس نے جب یریحو پر فتح بھی حاصل کرنے کے لیے خداوند کی مشورات کو اعلیٰ درجہ دیا. اور وہاں یشوع نے کچھ فرمایا. غور کریے چھٹے باب پہ یشوع کی کتاب اور 26 میں ہے. اور یشوع نے اس وقت ان سے قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر یریحو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور معلول ہو. وہ اپنے پہلٹوں کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگاتے وقت کھو بیٹھے گا. ایک ایسی لعنت یشوع کے ذریعہ یریحو کی نسبت کی گئی. اور زندگیاں کہاں پھر رہی ہیں عزیزوں؟ آج بھی وہی عالم ہے. وہ برکتوں کے ملک میں پھرنے کے نسبت وہ پھر رہی ہیں کہاں؟ برکتوں کی طرف پھرنے کے نسبت وہ لعنت کے ملک کی طرف پھر رہی ہے. عزیزوں آج بھی وہی عالم ہے. خداوند سے نزدیکی بنائے رکھنے سے نسبت خداوند سے نزدیکی کو حاصل کرنے کی نسبت یہ زندگیاں ان باتوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں، پھر رہی ہیں جو خداوند سے دوری کو بناتی ہیں. ملاؤں نے ایسی زندگیاں جو نسبت خدا کے وعدے کے ملک کے پھر ملک کے مصر کی طرف پھر رہی ہیں. یا کہوں کہ وہ زندگیاں جو پھر یریحو کی طرف پھر رہی ہیں نسبت یروشلم کی طرف. اور عزیزوں یہ سچ ہے کہ آج
زندگیاں خدا کی طرف رخ کرنا، منہ کرنے کی نسبت اپنی پشت کر رہی ہیں، پیٹ پھیر رہی ہیں. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ زندہ اور زندگی بخش یہ کلام، خدا کا کلام جس کے ذریعے وہ ہم کلام ہوتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وہ زندگی بخش کلام جو خداوند نے میرے اور آپ کے لیے دیا ہے، اس کو ترک کر کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نسبت برکتوں کی ملک یروشلم کی جا رہے ہیں، یہودیوں کی طرف. برکتوں کے ملک کنعان کی نسبت پھر پھرنا چاہتے ہیں مصر کی طرف، غلامی کی طرف. اور خداوند نے اس نسبت بہت اچھی بات فرمائی ہے. ایک شخص لوکا کی انجیل 10ویں باب کے اندر وہ فرماتا ہے، جو نیک سامری کا ایک قصہ وہاں خداوند نے، یا کہوں کہ ایک تمثیل وہاں پر خداوند نے بیان کی، ایک درشٹانت خداوند نے وہاں فرمایا تھا کہ ایک آدمی یروشلم کو چھوڑ کر یہودیوں کی طرف جا رہا تھا. یہاں نیک برکتوں کے، حفاظت کے، پناہ کے ملک کو چھوڑ کر وہ لعنت کے ملک کی طرف جا رہا تھا، اور ڈاکوؤں میں گھر گیا. ڈاکوؤں نے سب اس کا مال و اسباب لوٹ لیا، اسے پرہانہ کر دیا، مار پیٹ کے دھواں کر کے چلے گئے. یہ حالت ہوتی ہے جب خدا کی پناہ سے دور ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں. وہی اسرائیلیوں نے کیا اور اپنے لیے بت تعمیر کرا لیا، اپنے لیے ان زندگیوں نے عزیزوں اپنے لیے بت تراش لیے. افسوس ہے یہ زندگیاں اتنی جلدی بھول گئی خداوند اپنے خدا کو، یہ زندگیاں جلد بھول گئی خداوند اپنے خدا کو. وہ خدا جو اپنے دستے کبھی زورآورات بازو بلند سے انہیں غلامی کے ملک میں سے، آگ کی بھٹی میں سے، جنجیروں میں سے نکال کے لے کے آیا، انہوں نے اسی خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل میں تبدیل کر دیا. زبور نویس زبور کے اندر فرماتا ہے، کیا کہتا ہے زبور نویس؟ دیکھیے عزیزوں، داؤد زبور 106 میں فرماتا ہے، انہوں نے ہوریب میں ایک بچڑا بنایا اور ڈھلی ہوئی مورت کو سجدہ کیا. یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا. یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل میں بدل دیا. اور عزیزوں، جو آیت میں نے پڑھی، سو اب پھرو یا ٹرن، تو ہمیں خداوند کی طرف پھرنا ہے، نہ کہ ان باتوں کے سبب جو خداوند کے نزدیک قبول نہیں، مقبول نہیں. پھرنا ہے کہ ہلاکت کا سبب ہو جائے. کیونکہ اگر ہم غور کریں عزیزوں، تو خداوند نے اپنے رسول پولس کے معرفت روم کی کلیسیا کو لکھے گئے خط کے اندر پہلے ہی باب میں 28ویں آیت سے کچھ ان باتوں کو ظاہر کیا جو آج بھی انجام پانی ہیں. بہت سی زندگیاں عہدے کے فریب میں، ابلیس کے دیے گئے فریب سے، میں کہوں عہدہ، دولت، شہرت، ان فریبوں میں الجھ کر برکتوں کے ملک کو چھوڑ کر لعنتوں اور غلامی کے ملک کی طرف بڑھ رہی ہیں. باز نہیں آتے کلام کی تعلیم لڑکپن سے حاصل کرنے کے باوجود، بچپن سے سکھائے جانے کے باوجود. افسوس لگتا ہے عزیزوں کہ آج زندگیاں جن کی نسبت خدا نے اپنے رسول کے معرفت فرمایا اور کیا کہتا، اور جس طرح انہوں نے خدا کا پہچاننا ناپسند کیا،
یہ اسرائیلیوں نے کیا ملک مصر سے نکلنے کے بعد. یہ ان اسرائیلیوں کا کام جو آج بھی انسانوں کی زندگیوں میں پایا جاتا ہے. یہ وہ کام جو خدا کے نزدیک مخلوق ہے, گھنونا ہے, اس کام کو زندگیاں کر رہی ہیں جنہوں نے خداوند کے برخلاف بھولے میں بچڑا بنا کر یعنی خداوند کو نہ پہچان کر کیا کیا, اپنے لیے غضب کما لیا. اور کلام فرماتا ہے اور جس طرح انہوں نے خدا کا پہچاننا ناپسند کیا اسی طرح خدا نے بھی ان کو ان کی ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کرے. نالائق حرکتیں کر رہے تھے, بچڑے کے سامنے کود رہے تھے, ناچ رہے تھے, عزیزوں گا رہے تھے, خوشیاں منا رہے تھے, خدا کو غضبناک کر رہے تھے, کہہ رہے تھے یہ جو ہمیں ملک کے مصر کی غلامی میں سے نکال کے لے کے آیا ہے. اور اگر ہم غور کریں خروج نرگمن اور اس کے 32ویں باب کے اندر کیا کہتا ہے, ایک قربان کا بھی وہاں بنا دی. 5ویں آیت 32 باب, یہ دیکھ کر ہارون نے ان کے آگے ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہوگی. اور دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائی اور سلامتی قربانیاں گزاری. کام کیا کر رہے تھے کہ پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے. بہت جلدی خدا سے پھر گئے اور کلام کہہ رہا ہے سو اب پھرو ان باتوں سے جو یہاں مرقوم ہیں, جو روم کی کلیسیوں کو اور اس کے ذریعہ لکھے گئے خط کے اندر ہے. اور جب انہوں نے خداوند کو پہچاننا ناپسند کیا تو خداوند نے انہیں چھوڑ دیا کہ وہ نالائق حرکتیں کریں. بس وہ ہر طرح کی ناراضگی, بدی, لالچ, بدخواہی سے بھر گئے اور حسد, خوریزی, جھگڑا, مکاری, بغض کے سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے, بدگو, خدا کی نظر میں نفرتی, اوروں کی بے عزتی کرنے والے, مغرور, شیخی باز, بدیوں کے بانی, ماں باپ کے نافرمان, بے وقوف, عہد شکن, تباہ محبت سے خالی, بے رحم ہو گئے. بلکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں. پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے خوش بھی ہوتے ہیں. اور یہ عزیز و حقیقت میرے اور آپ کے سامنے اس زمانے میں بھی آتی ہے. آج خدا کے جلال کو بھول کر خدا کو کی تقدیس کرنے, اس کی تصدیق کرنے اور اس کی تمجید کرنے کے نسبت وہ غیر قوموں کے پیروکار ہونے لگ گئے ہیں. خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل میں تبدیل کر دیا. بت پرستی, قبر پرستی میں مصروف ہو گئے. خدا کے غضب کو جانتے ہوئے بھی وہ اس سے پھر گئے, جانتے ہوئے بھی کہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے, وہ غیور خدا ہے. یہ جانتے ہوئے بھی کلام میں فرمایا گیا, عبرانیوں کے خط میں وہ کہتا ہے زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا ہولناک بات ہے اور یہ باز نہیں آتے اور نہ باز آئے. اور انہوں نے وہ مکروہات کی, وہ جنہوں نے کام کیا کہ اپنے لیے بت تراش لیے اور بہت جلدی خدا سے پھر گئے. وعدے کے ملک میں جانے کی نسبت وہ لعنت کے ملک جو کی طرف پھرنے, یروشلم کی جگہ مصر کو پھرنے کے لیے وہ پھر گئے. اور یہی ان کے ہلاکت کا سبب بنا. 6 لاکھ مرد جو غلامی میں سے نکلے, محض 2 ہی زندگیاں یہوشو اور کالب
اس وعدے کے ملک میں وہ 5,99,998 بیابان میں ہلاک ہو گئے، ایک نافرمانی کے سبب، خداوند کے حکم کی عبودی کے سبب، خدا کا منظور نظر، خدا کے گھر کا سب سے زیادہ امانت دار، میرا اور آپ کا، یا کہو کہ خداوند کا خلیل اللہ، خداوند کا دوست حضرت موسیٰ، جس سے خداوند روبرو مخاطب ہوتے تھے، بات کرتا تھا، اور خدا کا وعدہ اپنے بندے سے تھا، اور خداوند نے اس بات کو ظاہر کر دیا تھا کہ وہ میرے پورے خاندان میں، میرے پورے گھرانے میں میرا بندہ موسیٰ سب سے زیادہ امانت دار ہے، میرا بندہ موسیٰ سب سے زیادہ امانت دار ہے۔ وہی موسیٰ جس کو خدا نے پہلی مرتبہ جب یہ اسرائیلی خداوند کے اور اس کے بندے کے برخلاف بڑبڑانے لگے، موسیٰ اور ہارون کے خلاف، ان کی زلزلاہٹ جو خدا کے حضور تک پہنچی کہ یہاں میں بھوکا پیاسا مارنے کے لیے کڑوا پانی جو پینے کے لائق نہیں ہے پلانے کے لیے لے آیا، وہاں انہوں نے خدا کو غضب نہ کیا، لیکن خدا نے بھی اپنے فضل کو اپنے نام کی خاطر بنائے رکھا۔ اور یقیناً میرے اور آپ کے خدا نے بہت خوبصورت بات، ان کی ان حرکتوں کے باوجود بھی انہیں بیابان میں، اس دشت میں، اس صحرا میں پیاسا نہیں مرنے دیا، وہ کڑوے پانی کو بھی اس نے میٹھا کر دیا۔ جب اس نے اپنے خلیل اللہ، اپنے دوست حضرت موسیٰ سے فرمایا، میں آگے چل کے اس چٹان پہ کھڑا رہوں گا اور تو اس سے بات کرنا اور وہ تجھے پانی دے گی، اور دوبارہ پھر کہا، گنتی کی کتاب میں فرمایا گیا ہے کہ تو جانا اور اس سے بات کرنا، لیکن حضرت موسیٰ طیش میں آ گئے اور 2 بار لاٹھی اس چٹان پہ مار دی، اور وہ ایک ایسا سبب ہو گیا کہ خداوند کی حکومت عمومی ہو گئی، اور خداوند نے اپنے دوست جس سے وہ روبرو مخاطب ہوتا تھا، جس کے نسبت اس نے اس بات کو بیان کیا تھا، اپنے زبان مبارک سے فرمایا تھا، گنتی کتاب 12واں باب، ساتویں آیت، پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے، میں اس سے معمے میں نہیں بلکہ روبرو اور سیدھی طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ یہ گواہی خدا نے اپنے بندے کے لیے دی، اور اچھا ہوا حضرت موسیٰ نہیں گیا، نہیں تو یہ سرکش اور گردن کش قوم جو آج کے وقت میں بھی ایسے کام کر رہی ہے، وہ اور زیادہ اپنے دل میں خستہ اور پریشان ہوتا، رنجیدہ، غمزدہ ہوتا۔ اور ایک چیز اور ہے، باوجود اس کے خدا کا رحم و فضل اپنے دوست حضرت موسیٰ پر رہا کہ جب ان کی روح رحلت فرمائی تو خدا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بندے کو مٹی دی۔ اور عزیزوں، اگر ایک سوال کروں کہ یہ کیوں کیا خدا نے اور کیا سبب تھا، بہت سی زندگیوں نے، خدا کے خادم خادماؤں نے، کلام کے کرنے والوں نے اس نسبت بتایا ہوگا، ظاہر کیا ہوگا، لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک سوال ہے کہ کیوں نہیں حضرت موسیٰ کی قبر آج کسی کی نظر کے سامنے ہے، کسی کی بھی؟ اور اس کا سبب بتا دوں کہ اگر اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ کی قبر بنا دی ہوتی تو وہ بھی قبروں کے پرستار ہو گئے ہوتے، نسبت خدا کی عبادت و پرستش کرنے کے، اس کے نام کو جلال اور بزرگی دینے کے، پھر جاتے پھر خدا سے
اور قبر کی پرستی کرنے والوں میں شامل ہو جاتا، شمار ہو جاتا ان کا. اس لیے خدا نے اپنے بندے کو اپنے ہاتھوں سے مٹی دی، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قبر کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا. اور یوں اس نے ایک بڑے غضب سے اپنے ہی لوگوں کو چھٹکارا دے دیا پیشتر سے کہ تاناؤ کی یہ بھی قبر پرستار جیسے بت پرستی کر رہے ہیں، بت پرست ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر پرست بھی ہو جائیں. اور یقیناً وہاں پر فرمایا گیا ہے اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فگور کے مقابل دفن کیا، پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں، پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں. کیونکہ اگر معلوم ہو جاتی ہے عزیزوں تو نسبت زندہ خدا کے، نسبت میرے اور آپ کے، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا، مردوں کے نہیں بلکہ زندوں کے خداوند خدا کی عبادت اور پرستش کرنے کے نسبت وہ بت پرستی اور قبر پرستاروں میں ان کا شمار ہو جاتا. اور کلام یہی فرماتا ہے ہمارا خدا ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہے، وہ تو مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے. اگر ہم غور کریں تو لوکا کی انجیل 10ویں باب میں کہہ رہا ہے، صاف طور پہ کہہ رہا ہے کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. پہلی چیز کہہ رہا ہے کہ تو کیا کرنا ہے؟ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اور اگر قبر معلوم ہو جاتی تو نسبت خدا کے وہ کس کی پرستش کرنے والے بن جاتے؟ وہ قبر پرست ہو جاتے، جیسے وہ بت پرست، یعنی اس اپنی ہاتھ کی دستکاری کو جسے انہوں نے تعمیر کیا، بنایا، اسی کی عبادت اور پرستش کرنے والے بن جاتے. اسی لیے خداوند نے کلام فرماتا ہے، خداوند لوکا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 37ویں آیت کے دوسرے حصے سے پڑھ رہا ہوں عزیزوں. خداوند کو ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں. میرا اور آپ کا خدا زندوں کا خدا ہے، وہ گھاس کھانے والا بیل نہیں جو انسان کی دستکاری ہے، یا وہ قبر نہیں جو سڑان اور مالنتا ہے، جو گندگی ہے، جو سڑان ہے، ہڈیاں ہیں، وہ خدا نہیں. کلام یہ فرماتا ہے یوحنا کی انجیل 4 باب میں، خدا اپنے لیے ایسی پرستار تراشتا جو روح اور عقل میں اس کی عبادت کرے، آتما اور سچائی میں. اور یہ زندگیاں اتنی جلدی پھر گئی، ان باتوں کی طرف مائل ہو گئی، مبتلا ہو گئی، اور مصر کی طرف لوٹنے کے لیے اسرائیلیوں نے موسیٰ کے اور ہارون کے خلاف بڑبڑانا، خدا کے خلاف اور بڑبڑانا اور شور مچانا شروع کر دیا. اور کیا کہتا ہے رسولوں کے اعمال 7ویں باب میں، رسولوں کے اعمال، پریرتوں کے کام، اور اس کے 7ویں باب میں کچھ کہتا ہے جی، کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے استفانوس اس بات کو کہہ رہا ہے 39ویں آیت میں 39 ورس میں، مگر ہمارے باپ دادا نے اس کا فرما بردار ہونا نہ چاہا بلکہ اس کو ہٹا دیا، اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے، اور انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایسا معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلے،
کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں مصر کے ملک سے نکال لایا، ابھی بھول گئے خدا نکال کے لایا ہے۔ موسیٰ تو محض حضرت موسیٰ تو محض ذریعہ، جو خداوند کا دوست جس سے خداوند روبرو بات کر رہا ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوا۔ اور ان دنوں میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس بت کو قربانی چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے کی خوشی منائی۔ بس خدا نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوجیں، چنانچہ وہ بت پرستی میں مائل ہو گئے۔ بہت جلدی پھر جاتی ہے، کیونکہ مزاج آدم اور مٹی کا مزاج انسان کی زندگی میں جوش مارتا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ نے دیکھا، پہاڑ سے اترا تو دیکھا کہ وہ بت پرستی میں مصروف ہیں۔ وہ کیسے جلدی پھر گئے، زندہ خدا کو جو دن میں ابر بادل میں اور رات کو آگ کے ستون کمرے میں ان کے آگے آگے چلتا تھا، اس کو ترک کر دیا۔ جو ہراول اور چنداول آگے سے پیچھے سے حفاظت کرنے والا تھا، اس کو انہوں نے ترک کر دیا، اس سے دور ہو گئے۔ عزیزوں، اپنی تراشی ہوئی بت کی وہ بت پرستی میں مصروف ہو گئے، اور یوں انہوں نے خداوند اپنے خدا کو اپنے اوپر غضبناک کر لیا۔ اس کی غیوری کو، اس کی جلن کو انہوں نے للکارا۔ خداوند کو بھول کر وہ اس طرف مائل ہو گئے جو ان کاموں میں مصروف ہو گئے جو انہیں کرنا نہیں چاہیے تھا، پرہیز رکھنا چاہیے تھا، جن کی ہدایت خدا نے اپنے بندے کے معرفت پیشکر سے دے دی جب اس نے تھوڑے تو شریعت دی۔ لیکن یہ باز نہیں آتے اور آج بھی نہیں آ رہے ہیں، اور کہنے سے گریز نہیں۔ اگر عزیزوں اب بھی وقت ہے کہ باز آ جاتے ہیں تو پھرنے کے اوپر ہی بول رہا ہوں، پھرنا یا پھرنا یا پھر نہ۔ ابھی بھی وقت ہے کہ خداوند کی طرف مائل ہو جائیں، پھر جائیں، نہیں تو ان 5 کنواریوں کی مانند بولیں گے اور ان لوگوں کی مانند بولیں گے، آئے خداوند ہم نے تیرے نام سے نبوتیں کی ہے، ہم نے تیرے نام سے زندگیوں کو شفائیں بخشی ہے، ہم نے تیرے نام سے بہت تیرے کام کیے ہیں۔ اور خداوند کہہ جائے ملاؤں میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ وہ کنواریاں بولیں گی کہ خداوند ہمارے دروازہ کھول، وہ کہہ دے گا میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ ایسوں میں ہماری زندگی شمار نہ ہو جائے۔ عزیزوں، اس وقت میں باز آ جائے، پھر جائیں، ابھی بھی وقت ہے کہ پھر جائیں، نہیں تو پھر نہ ہی ہے۔ جو وقت و موقع، بیش قیمتی وقت و موقع ان دنوں خداوند نے دیا ہے، اسے ہم ضائع نہ جانے دیں، بے فائدہ نہ جانے دیں، بلکہ اپنے خداوند کے لیے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کر لیں، جیسے میرا اور آپ کا یسوع حلیم اور فروتنی سے چلنے والے بن جائیں، حلیمی کو اختیار کر لیں۔ اور یہ جو پولس کے روم کی کلیسیا کو لکھے خط کے اندر جو باتیں ہیں ان کو اپنی زندگیوں سے خارج کر دیں، اپنے خداوند کی نزدیکی کو حاصل کر لیں، نہیں تو وہ دن دور نہیں کہ جیسے یہ 5,99,998 بیابان میں فنا ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ان میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، اس دوسری موت کے وارث ہو جائیں، جن کی لاشیں بیابان میں سڑتی نہیں، بیابان کے ہوا کے پرندوں اور درندوں نے انہیں، ان کے لیے اس نے کہا تھا کہ ہم جنہوں نے خداوند کے سنتے فرمایا تھا مصر میں ہمارے لیے قبریں کیا کم تھی جو ہمیں بیابان میں مرنے کے لیے لے آیا۔ یہ ہے انسان کی حرکتیں، اس کا مزاج مٹی کا۔ اور کیا کہہ رہے گنتی کی کتاب میں اگر ہم غور کریں، وہ جو ابر اور بادل میں ان کے ساتھ چلتا تھا، جو روحانی غذا، جو فرشتوں کی غذا ہے وہ منا انہیں کھلاتا تھا، اسی کو انہوں نے نکمی روٹی کہہ دیا۔ اور انہیں یاد آ رہی ہے کیا؟ ذرا سنیے گنتی کی کتاب 11واں باب، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں۔
ہم کو وہ مچھلیاں یاد آتی ہیں جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن، انہیں تو یہ نظر آ رہا ہے غلامی کے اندر خدا کی روحانی غذا کو بھول گئے، انہیں یہ یاد آ رہی ہے جو غلامی کے اندر کھا رہے تھے مفت پاکٹ میں، اور مفت میں خداوندی نے فرشتوں کی خوراک، فرشتوں کی غذا وہ ان لوگوں کو کھلا رہا تھا. اور یہ زندگیاں کس جلدی پھر گئی. اور کیا کہتی ہے خروج کی کتاب میں؟ دیکھیے وہ خدا جو بیابان میں دسترخوان بچھانے میں قادر ہے، اسی کے لیے کہہ رہے ہیں 16 باب کے اندر. اور کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے 3 آیت میں، اور ہارون پر بڑبڑانے لگے، موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگے اور بنی اسرائیل کہنے لگے کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک کے مصر میں جب ہی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹیاں کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اس لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو. اور خداوند نے آسمان پر سن کی باتیں سنی اور وہ غضبناک ہوا، لیکن پھر بھی اس نے وہ منا، وہ غذا، یقیناً وہ روٹی جو خداوند کی طرف سے تھی، ان زندگیوں کو بیابان کے اندر دی گئی. یہاں بھی ان زندگیوں نے نافرمانی کی، یہاں بھی خداوند کی حکم عدولی کی. جب اس نے کہا تھا کہ 5 دن روز کے حساب سے لینا، 6 دن دوہرا لینا تاکہ سبت کے دن کو پاک رکھنا یاد رکھیں، لیکن یہاں بھی وہ خداوند کے برخلاف ہو گئے اور انہوں نے اس خداوند کے اس غذا کو، روحانی خوراک کو ان زندگیوں نے نکما کھانا بتا دیا. وہ غذا زبور کے اندر اگر ہم پڑھیں، زبور 78 کے اندر بہت خوبصورت اصحاب کا مشکال ہے، جہاں فرماتا ہے صاحب انسانوں نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا. 24ویں آیت، اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی. آسمان کی شبنم اور زمین کی چکنائیوں سے سیر بھی کیا، آسمانی اور زمینی برکتوں سے سیر کیا، لیکن یہ زندگیاں پھر رہی تھی مصر کی طرف کہ گوشت کی ہانڈی کی چاروں طرف بیٹھ کے منمانی روٹیاں کھاتے تھے، اور انہیں وہ مچھلیاں اور گندنے اور لہسن اور پیاز اور زمانے میں تربوزے اور خربوزے سب نظر آ رہے. خدا کے غذا کو حقیر جان لیا. یہ ہے انسانی مزاج. پھر گئے میرے اور آپ کے خدا سے. میں دعا کرتا ہوں کہ زندگی کے لیے عزیزوں کہ وہ خداوند کی طرف پھر جائیں، نہ کہ ان باتوں کی طرف جو ہلاکت کے لیے لے جاتی ہے، ان باتوں کی طرف جو خداوند کے غضب کو کماتی ہے، خداوند کی غیرت کو للکارتی ہے. ان باتوں سے ہم باز آ جائیں، پھر جائیں. ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ایک بھی زندگی، ایک بھی روح کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ تو 5,99,996 تو ہلاک ہو گئے، انہیں قبریں بھی نصیب نہیں ہوئی. جیسے آج کے وقت میں بہت سی جگہوں پہ زندگیوں کو قبریں نصیب نہیں ہوئی ہیں. ایسا عالم نہ ہو جائے پیشتر کے اس کا غضب اور بھڑک جائے، پیشتر اس کے وہ غضب نہ ہو کے ایک ذرا سے وبا نے تو پریشان کر دیا زندگیوں کو. ابھی بھی باز آ جائے، توبہ کر لیں، رجوع لے آئیں، نہ صرف اپنی بلکہ زندگیوں کی ہلاکت، جان کو ہلاکت سے بچا لیں، اس ہلاکت سے بچ جائے. لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، پھر جاؤ. نہیں پھرنا چاہتے تو غضبی کمائیں گے. اور بہت خوبصورت بات رسولوں کے اعمال کے اندر پریرتوں کے کام میں وہ کہہ رہا ہے. 3 باب، بس 19 میں، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں.
اس طرح خداوند کی حضور سے تازگی کے دن آئے. اور میرا اور آپ کا خدا یشعیا کے صحیفے میں کہہ رہا ہے, کیا کہتا ہے؟ میرا اور آپ کا خدا مجھ سے اور آپ سے بہت خوبصورت وعدوں کو کر رہا ہے, وعدوں کو رکھتا ہے. میرا اور آپ کا خدا مجھ سے اور آپ سے, وہ وعدوں کا خدا مجھ سے اور آپ سے. یشعیا کے نبی کے صحیفے میں پہلے ہی آپ نے دیکھیں یشعیا کے اندر کیا کہتا ہے. اب خداوند فرماتا ہے کہ آؤ ہم وہاں حجت کریں, اگرچہ تمہارے گناہ کرمیزی ہوں وہ برف کے مانند سفید ہو جائیں گے, اور ہر چل ارغوانی ہو تو بھی اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے. تو بھی اون کے مانند کیسے بھی ہو, کرمیزی ہو, برف کے مانند سفید اور اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے. میرا اور آپ کا خدا مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے, میرا اور آپ کا خدا مجھ سے اور آپ سے فرماتا ہے. کیا خوبصورت بات کہتا ہے. یشعیا 44 باب اس کی 22ویں آیت میں کہتا ہے, میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانی, میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کے مانی اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانی مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا, لوٹ آؤ, پھر جاؤ, رجوع لے آؤ. میرے پاس واپس آ جا, کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, میں نے تیرے فدیے میں پوچھ اور سبا کو دے دیا ہے. میرے اور آپ کے یسوع نے اس دار اس صلیب پر اپنے آپ کو دے کر اپنے جسم کا قطرہ قطرہ خون اس دار پر سے میرے اور آپ کے گناہ کے فدیہ اور کفارہ میں دے دیا ہے کہ ہم اس کی قربانی کے بیش قیمتی خون سے خرید لے جائیں, پھر جائیں, رجوع لے آئیں. سو اب پھرو, خداوند کی طرف پھر جاؤ, لوٹ آؤ کہ تمہارے گناہ معاف کیے جائیں, کہ خداوند کی طرف سے تم پر تازگی کے دن آ جائیں. خداوند کہہ رہا ہے میری طرف پھر جاؤ. لیکن کہاں پھر رہے ہیں؟ کہنے سے گریز نہیں کرتا. عزیزو ذرا دیکھیے یزکیل کی کتاب کے اندر, یزکیل کی کتاب میں دیکھیے کہاں پھر رہی ہیں زندگیاں. افسوس لگتا ہے, کہنے سے گریز بھی نہیں ہے. اگرچہ یہ میری مجلس کے ہوتے خداوند فرماتا ہے تو میری سی باتیں کرتے اور میرے لوگوں کو میرے لیے غیرت دلاتے, میرے کلام کا خوف دیتے, انہیں سکھاتے, سمجھاتے. انہیں بتاتے. لیکن یہ تو کیا کر رہے ہیں دیکھیے. جس کے لاٹ اس کی 16ویں آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا, اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازے پر آستانے اور مذبح کے درمیان قریب 25 شخص ہیں جن کی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے. 25 شخص ہیں جن کی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے, خدا کے گھر کی طرف ہے, اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہیں, پورب کی طرف ہیں, اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں. کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ دستکار کی تو نہیں, دستکار اس کی دستکاری کیا ہے, آفتاب یعنی سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, ارد چڑھا رہے ہیں. ہندی میں کہہ رہا ہے ارد چڑھا رہے ہیں. کتنی جلدی پھر گئے, کتنی جلدی یہ زندگیاں جو اس کے گھر کے اندر ہوا کرتی ہیں وہی پھر گئی. وہ 25 جن ہیں, وہ 25 ہیں جو آستان اور مذبح کے درمیان قربان قریباً 25 شخص ہیں جو پیٹھ خداوند کی طرف کیے ہیں. انہوں نے میری طرف منہ نہیں بلکہ اپنی پشت کی ہے. میں نے تو ان کے گناہوں کو اپنے پیٹ پیچھے پھینک دیا. لیکن یہ زندگیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ زندگیاں تو خداوند کی طرف پشت کر رہی ہیں, پیٹ کر رہی ہیں. بہت جلدی پھر جاتے ہیں, خداوند کی طرف پیٹ کرتے ہیں, پھر جاتے ہیں. بہت جلدی پھر گئے, بہت جلدی خداوند سے دور ہو گئے. کیا حالت ہے آج عزیزوں. کیا کہہ رہا ہے خدا کا کلام؟ کیونکہ میں جانتا تھا کہ تو ضدی ہے اور تیری گردن کا پٹکا لوہے کا ہے
اور تیری پیشانی پیتل کی ہے. یشعیا 48 اور 4 آیت میں کہہ رہا ہے کیا ہے کہ تیرے گردن کا پٹکا پیشانی پیتل اور گردن لوہے کی ہے. کھم ہونا نہیں جانتی ہے, کھم ہونا نہیں جانتی ہے. پھر کلام فرما رہا ہے یرمیا کے صحیفے میں 32 باب میں کہہ رہا ہے 33 آیت میں, کیونکہ انہوں نے میری طرف پیٹ کی اور منہ نہ کیا, ہرچند میں نے ان کو سکھایا اور بار بار تعلیم دی, تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا, نہ تربیت پذیر ہوئے. نہیں لگایا کان, نہیں سنا. اور کلام فرما رہا ہے یرمیا میں 5 باب کے اندر, یرمیا چیپٹر 5, یرمیا 5واں باب, اور اس میں فرماتا ہے کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے 14 آیت کے اندر کیا کہتا ہے. یرمیا کے صحیفے میں میرا اور آپ کا خدا 5 باب کی 3 آیت میں کیا کہتا ہے. آئے خداوند کیا تیری آنکھیں سچائی پر نہیں ہیں؟ تو نے ان کو مارا ہے پر انہوں نے افسوس نہیں کیا. تو نے ان کو غارت کیا پر وہ تربیت پذیر نہ ہوئے. انہوں نے اپنے چہرے کو چٹان سے بھی زیادہ سخت بنایا. انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا. انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا, جبکہ کلام خود ہم کلاموں کے فرما رہا ہے. بس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو کہ خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور لوگوں کو لکڑی بناؤں گا اور وہ ان کو بسم کرے گی. یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے منہ کا کلام ہے, خدا کہہ رہا ہے میرے منہ کا کلام ہے, ان کو سنا دے, انہیں بتا دے, انہیں جتا دے. اور جب اس نے بتا دیا تو بھی چہرے کو چٹان سے بھی زیادہ سخت بنا لیا. پھرنا نہیں چاہا, کھم ہونا نہیں چاہا, جھکنا نہیں چاہا. میرا اور آپ کا خدا تو وہ شوکت عظیم اپنے شوکت کے آسمانوں کے آسمان پر جو تخت نشین ہے, اپنے جلال کو اپنی شوکت کو چھوڑ کر وہ اس زمین پہ مصنوعی بلکہ مولود خدا ہو کے آ گیا. وہ تو حلیم اور فروتن ہو گیا, جھک گیا. لیکن میرے اور آپ میں وہ مزاج آدم مٹی کی مزاج نے مجھے اور آپ کو کھم ہونے سے باز رکھ دیا, کیونکہ خداوند تو بات کر رہا ہے, خداوند تو کہہ رہا ہے, اور کلام کہہ رہا ہے خداوند کیا تیری آنکھیں سچائی پر نہیں ہے؟ سوال نشان. تو نے ان کو مارا ہے اور پر انہوں نے افسوس نہیں کیا. تو نے ان کو غارت کیا پر وہ تربیت پذیر نہ ہوئے. انہوں نے اپنے چہرے کو چٹان سے بھی زیادہ سخت بنایا اور انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا ہے. کیا آج ایسا بات ہماری زندگی میں تو نہیں ہے چیزوں؟ یہ سوال میرے اور آپ کی زندگی کے سامنے ہے. کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ خدا نے جب بار وقت ہمیں نصیحت کی, بار وقت ہمیں ان باتوں کے نسبت آگاہ کیا جو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں, کیا ہم تربیت پذیر ہوئے؟ کیا ہم نے خدا کو اپنے نزدیک اپنا نجات دہندہ, شفا دہندہ, مخلصی دینے والا قبول کر لیا؟ زبان سے اقرار اور دل سے زبان سے اقرار کیا اور دل سے قبول کیا ہے. کیا دل سے قبول کرا ہے؟ اگر کیا ہے تو مبارک ہے عزیزوں وہ زندگیاں جنہوں نے اپنے دل سے اپنے خدا کو قبول کیا اور اسی طرح اسے اپنے دل کے اندر جگہ دے دی. جس نے فرمایا ہے خداوند, جس نے منت کیا ہے خداوند تو اور میرے دل کو اپنی سکونت کا بنا اور اس میں سکونت فرما. مبارک ہے وہ زندگیاں جنہوں نے خدا کو زندہ اور زندہ خدا جو آسمانوں کے آسمان پر تخت نشین ہے, جو شوکت عظیم ہے, اسے اپنا شخصی ذاتی طور پر نجات دہندہ, شفا دہندہ, مخلصی دینے والا قبول کیا ہے. اور عزیزوں اگر ہم دیکھیں آزمانے سے باز نہیں آتے, خدا کی رحمتوں کو آزمانے سے باز نہیں آ رہے تھے. جیسے یہ اسرائیلی جب ملک مصر سے نکل کے آ رہے تھے, گنتی کی کتاب اور اس کے 14ویں باب میں کہہ رہا ہے خداوند, اور کیا کہہ رہا ہے 22ویں آیت کے اندر دیکھیے, چنانچہ کہ ان سب لوگوں نے
جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان موضوعوں کو کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے، پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی. انہوں نے میری بات نہیں مانی. خداوند کو اور غضبناک کر دیا. خداوند کو کہہ رہا ہے انہوں نے میری بات، اتنے تو سرکش اور گردن کش ہے دنیا کہ جانتے ہوئے بھی خدا کے غضب کو کما رہے ہیں نسبت اس کی رحمت کو. حضرت موسیٰ فرماتا ہے یقیناً میرا اور آپ کا کے درمیانی جو اسرائیلی اور خدا کے درمیانی بنا، کیا کہتا ہے وہ؟ افسوس لگتا ہے زندگیوں پر عزیزوں. وہ خدا جو رحیم و مہربان ہے، وہ جو برکتوں سے معمور کرنے والا خدا ہے، وہ جو آسمانوں کے آسمان پر نشین ہے، اپنے لوگوں کے لیے وہ برکتیں عنایت کرنے میں قادر ہے. ایک زندگی میرا اور آپ کا خدا ایک زندگی کو درمیان رکھ کے اپنے کلام کو، اپنے شریعت کو اور اپنے توریت کو دے رہا ہے تاکہ ہم اس سے نصیب پذیر ہوں، ان باتوں سے باز رہیں، اس کی طرف رجوع رکھیں، اس کی طرف پھر جائیں، ہلاکت سے اپنی زندگیوں کو بچا لیں. کیا کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ دیکھیے حضرت موسیٰ ایک بہت خوبصورت بات استثناء ویوستھا کے ورن میں کہہ رہا ہے. بہت ہی جو میرے اور آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے اس وقت میں اور آنے والے وقتن میں بھی. کیا کہتا ہے؟ دیکھیے استثناء اس کا 11واں باب، اور کیا کہتا ہے 26ویں آیت میں؟ دیکھیے، دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں. برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں. ان باتوں کے لیے پہلے سے آگاہ کر رہا ہے اور آسمان اور زمین کو ان کے برخلاف کیا کہہ رہا ہے، ان کے سامنے برکتوں کو رکھ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ ہے تمہارے لیے، برکتوں پہ برکتیں. اور آگے کہہ رہا ہے 30واں باب، اور اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے 19ویں سے 30 باب 19ویں استثناء ویوستھا میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تمہارے آگے رکھا ہے. بس تم زندگی کو اختیار کرو کہ تم بھی جیتے رہو اور تمہاری اولاد بھی، تاکہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی بات مانو اور اس سے لپٹے رہو، کیونکہ وہی تمہاری زندگی اور تمہاری عمر کی درازی ہے، تاکہ تم کو اس ملک میں بسائے جو اس نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی. یہ کہہ رہا ہے میں تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو. عزیزوں اگر غور کرتا ہوں میں کئی اس کلام پر استثناء اور اس کا 27واں باب اگر اس کی 15ویں آیت سے پڑھیں تو شروعاتی لعنت سے کر رہا ہے، اور اگر 28ویں باب کو پڑھیں تو لعنت 15 آیت سے لے کے 26 آیت تک یعنی 12 مرتبہ شروع ہو رہا ہے لفظ لعنت سے. لعنت ہوگی. اور غور کریے عزیزوں استثناء 28ویں باب میں پہلی 14 آیتوں میں تو برکتیں ہی برکتیں، لیکن غور کریں تو 15ویں آیت سے لے کر 68ویں آیت تک وہ ساری لعنتیں ہیں، وہ سارے غضب ہیں جو خدا کے ہیں، جو اس نے مصریوں پر ظاہر کیے وہ اپنی قوم پہ بھی کر دے گا اگر اس کی طرف
حلیمی اور فروخی سے نہ پھرے، اختیار نہیں کیا، اس کی طرف رجوع نہ لیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے تو آگاہ کر دیا، اس کے غضبناک کلام سے برخلاف بنا دیا، گواہ آسمان اور زمین کو جتا دیا کہ باز آ جائے پھر جائے، اپنی جان کو ہلاکت سے بچا لے، اپنی وقت ہے۔ اور آج بھی عزیزوں سال 2020 میں آپ سے یہی گزارش ہے، اب بھی وقت ہے، جو کل نہیں کیا اسے آج کر لیں، جو آج نہیں کیا اسے بھی کر لیں، اس کی طرف پھر جائیں، رجوع لے آئیں، اپنی جان کو اس دوسری ہلاکت سے بچا لیں۔ عزیزوں وہ کہہ رہا ہے، لیکن یرمیا کے ذریعہ خداوند فرماتا ہے، یرمیا کے ذریعہ پھر وہ فرما رہا ہے۔ اگر ہم ان صحیفوں کو پڑھیں عزیزوں تو خدا کی محبت ہے تو غضب بھی ہے وہاں پہ، جہاں وہ مجھ سے اور آپ سے محبت و الفت رکھتا ہے وہ غیور اور غضبناک خدا ہے۔ اور اگر ہم یرمیا کے صحیفے پڑھیں 7ویں باب اس کی 24ویں آیت میں، لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی مصلحتوں اور اپنے برے دل کی سختی پر چلے اور برگستہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے۔ جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے تب سے اب تک نکل آئے، اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا، میں نے ان کو ہمیشہ بار وقت بھیجا، لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا، بلکہ اپنی گردن سخت کی، انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدکاریاں کی ہے، برائیاں کی ہیں، باپ دادا سے بڑھ کر برائیاں کر رہے ہیں، جاننے کے باوجود بھی خداوند اپنے خدا سے پھر گئے، لعنت کو کما رہے ہیں۔ اور خداوند فرما رہا ہے، احبار لب وسطی تیسری کتاب قرآن عہد نامے کی 18واں باب کیا کہتا ہے، دیکھیے 4 اور 5 آیت میں، تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جس پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ ان کے لیے وہ ان ہی کی بدولت جیتا رہے گا، میں خداوند ہوں، وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا، میں خداوند ہوں۔ خداوند میرا اور آپ کا خدا فرما رہا ہے، میرے آئین قوانین احکام اور حکموں کی پیروی کرو، میرے نیموں اپدیشوں ودھی اور آگیاؤں کا پالن کرو، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اس سے لپٹا رہے، اس کے حکموں کی پیروی کر۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پھر گئے ہیں اس کے حکموں کی پیروی کرنے سے اور اپنے لیے غضب کما رہے ہیں۔ عزیزوں سوچنا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، میرا اور آپ کا خدا تو وعدوں کا خدا ہے، میرا اور آپ کا خدا تو وعدوں کا خدا ہے، جس نے اپنے وعدے فرمائے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے، گنتی کی کتاب اور اس کا 14واں باب دیکھیے کیا کہتا ہے، گنتی 14 میں کیا کہتا ہے، دیکھیے نبی آیت کا پہلا حصہ کچھ کہہ رہا ہے، گنتی 14 باب، فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو، فقط اتنا کیا، فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو، اور آج بغاوت کرنے پر ہی آمادہ ہو گئی ہے زندگی، آج بغاوت کرنے پر آمادہ ہے۔ اور عزیزوں بات کہنا چاہوں گا آپ کو، کہ خدا کا کلام تو بالکل درست ہے، صاف ہے، شفاف ہے، شفاف ہے، بالکل صاف ہے، وہ رحیم و مہربان ہے تو غضبناک ہے۔ آج عزیزوں ایک حقیقت کہوں، حق کا کلام کرنے کا
بعض خدا کے حق، بعض خدا کے خادموں میں، بعض کی کہہ رہا ہوں، سب کی نہیں کہہ رہا ہوں، جسے یاد کیجیے گا، دھیان کیجیے گا، حق کا کلام کرنے کا مادہ بعض خدا کے خادموں میں نہیں ہے، اور نہ ہی حق کا کلام سننے کا مادہ کلیسیا کی بعض زندگیوں کے اندر ہے جن کا شمار زیادہ ہے۔ نہ تو حق کا کلام کرنے کا مادہ ہے اور نہ ہی حق کا کلام سننے کا مادہ ہے، دونوں کے لیے آیا ہے، کیونکہ خدا میرا اور آپ کا خدا اللہ تبدیل کا طرفدار ہے۔ اور اگر غور کریں تو یرمیا اس کے 23ویں باب کے اندر کہہ رہا ہے، یرمیا کا صحیفہ اس میں 23ویں باب میں کہہ رہا ہے، جیسا بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ 25 ہیں جو خداوند اور اس کے آستانے کے بیچ میں، مذبح اور آستانے کے بیچ میں کیا کر رہے ہیں، اور یہاں پر خداوند فرما رہا ہے 23ویں باب کے اندر، نبی اور کاہن 11ویں آیت میں، کہ نبی اور کاہن دونوں ناپاک ہیں، ہاں میں نے اپنے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، خداوند خود اپنے زبان مبارک سے فرما رہا ہے کہ وہ 25 ہیں، یہ اسکیل کی کتاب میں کہہ رہا ہے نا، وہ 25 ہیں جو خداوند کے کیا کر رہے ہیں، وہ 25 پھر وہ 25 ہیں کہ خداوند کے ہیکل کے دروازے پر آستانہ اور سارے اور مذبح ویدی کے درمیان قریب 25 شخص ہیں جن کی پیٹھ خدا کی ہیکل کی طرف ہے اور ان کا منہ مشرق یعنی پورب کی طرف ہے، اور مشرق یعنی پورب کا رخ کر کے آفتاب یعنی سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی اور کاہن بھی دونوں ناپاک ہیں، ہاں میں نے ان کی شرارت اپنے گھر میں کے اندر دیکھی ہے۔ خداوند فرما رہا ہے نبی اور کاہن دونوں ناپاک ہیں، ہاں میں نے اپنے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی ہے، میں نے اپنے گھر کے اندر، یہ زندہ گھر کے اندر اس نے شرارتیں دیکھی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اور اسی لیے کلام فرما رہا ہے، سو اب پھرو، وقت ہے، اب بھی وقت ہے، خداوند کی طرف پھر جاؤ، اپنی جان کو ہلاکت سے بچا لو۔ پھرنا، پھر کہہ رہا ہوں عزیزوں، پھرنا، پہلی چیز ہے پھرنا خداوند کی طرف، اور پھر دوسری چیز کہہ رہا ہوں پھرنا، زندگی ختم ہے، روحانی اور جسمانی دونوں۔ روحانی اور جسمانی دونوں زندگیاں فنا ہیں عزیزوں، ختم کے ہلاکت کے کاغذ کے اوپر پہنچ گئی ہیں۔ نبی اور کاہن دونوں ناپاک ہیں، ہاں میں نے ان کی شرارت اپنے گھر کے اندر دیکھی ہے، اور خدا کا کلام اور اس کے ذریعے فرماتا ہے، اس کے ایک قرآن کی پہلی اور اس رسول کا خط قرآن کی کلیسا کو پہلا خط، اور اس کا تیسرا باب قرآن کی کلیسا کو لے کے خط کے اندر گزرے وقت میں بھی اس پر کلام کیا، اس بات کو ظاہر کیا۔ خداوند نے مجھے اور آپ کو اس وقت میں عزیز اگر غور کرے، اس کے ہیکل عبادت خانے، اس کی عبادت گاہ، اس کی درگاہ، مندر، مسجد سب تالے میں جڑے ہیں۔ ابلیس خوش ہو رہا تھا کہ میں نے اس کے لوگوں کو پرستش کرنے سے باز کر دیا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ وہ ان زندہ مقدسوں کو بند نہیں کر سکا ہے، وہ ان زندہ مقدسوں کو بند نہیں کر سکا ہے جن کی نسبت خدا نے اپنے رسول کے معرفت قرآن کی کلیسا کو خط لکھتے ہوئے فرمایا۔ 19ویں آیت میں کیا کہتا ہے، اس کی 16ویں آیت میں معاف کیجیے گا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ اس خدا کا مقدس ہو تمہارے دل میں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، سوالیہ نشان ہے، اور خدا کی روح تمہارے اندر بسی ہوئی ہے۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے گھر کے اندر شرارت دیکھی ہے۔ عزیزوں غور کریے، میں سب کے لیے نہیں لیکن ان خادموں کے لیے بول رہا ہوں، ان زندگیوں کے لیے بول رہا ہوں جو حق کے کلام کو حق کے طور پر بنا روزگاری طرفداری کے چشم پوشی کے گھروں لوگوں مجموعہ جماعتوں کو دیکھ کر نہیں، جیسا کوئی خداوند میرے اور آپ کے یسوع نے روئے زمین پر اپنے قیام میں اپنے زمانے مبارک سے فرمایا، تو نے مفت پایا مفت بانٹ دے۔ ڈرنا نہیں عزیزوں، کلام خدا کا ہے،
اور میں یہی کہتا ہوں کہ میں وہی کہتا ہوں جو میرا خدا اپنے کلام کے وسیلے مجھ سے کہتا ہے کہ میری قوم کو بھی آگاہ کر دے، کیونکہ میں نے تجھے اپنی قوم کا نگہبان مقرر کر دیا۔ ہر ایک اس زندگی کو جو کلام کی تلاوت کرتا، بشریات کرتا ہے، اس کو خداوند نے اپنی قوم کا نگہبان مقرر کیا ہے۔ نگہبان کا مطلب یہی ہے اور نگہبان کا فرض یہی ہے کہ وہ پیشتر سے آگاہ کرے۔ اگر ہم آگاہ ہوتے ہیں، نصیحت پذیر ہوتے ہیں، عزیزوں، زندگی ہمارے پاس ہے، ہلاکت ہم سے دور ہے۔ نہیں تو جانچ لے اور پرکھ رہے ہیں کلام کے آئندے میں، میرا اور آپ کا خدا کسی کا طرفدار نہیں، خدا کا کلام کسی کا طرفدار نہیں، اور خدا کے یہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ اس لیے مجھے کہنے سے گریز نہیں کہ ہمیں اس کے زندہ مقدس اور خدا کا کلام کہہ رہا ہے نبی اور قائد دونوں ناپاک ہیں۔ ہاں، میں نے ان کی شرارت اپنے گھر کے اندر دیکھی، میرے گھر کو تو تم نے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے، تجارت کا گھر بنا دیا ہے، دین آف تھیف، ایک ویاپار کا، ایک تجارت کا گھر تم نے بنا دیا ہے۔ میرا اور آپ کے خدا کلام مجھ سے اور آپ سے فرما رہا ہے، اور اسی قرآن کی کلیسا کو 6 باب کے اندر لکھتا ہے وہ، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ پہلے کہہ رہا ہے خدا کا مقدس ہے، یعنی خدا تعالیٰ، خدا کلام، خدا روح القدس کا مقدس ہے۔ جو پہلے یہوہ، پھر خدا کلام یسوع، اور پھر خدا روح القدس یسوع تریے۔ میرا اور آپ کا خدا ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ، اور کلام خدا تھا، یہی اس ابتدا سے اس کے ساتھ تھا۔ اور یہ کہہ رہا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور تم میں بسا ہوا ہے؟ روح القدس کا مقدس ہے اور تم میں بسا ہے، تمہیں پہچاننا ہے، جاننا ہے، اور تم کو خداوند کی طرف سے ملا ہے سوالیہ نشان، اور تم اپنے نہیں، کس کے ہو؟ خدا کے، اپنے نہیں، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ بس اپنے بدن سے خدا کے جلال کو ظاہر کرو، بس اپنے بدن سے خدا کے جلال کو ظاہر کرو، اس کی، پھر سے 3 لفظ بولتا ہوں چیزوں، اس کی تقدیس، اس کی تصدیق اور اس کی تمجید کرو۔ اس کی تحقیق کرنے والے مت بنو کہ لوگ ہماروں کو دیکھ کے خدا کی تحقیق کریں، باز آ جائیں، پھر جائیں، رجوع لے آئیں اور اپنی جان کو ہلاکت سے بچا لیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا تو مہربان ہے، کیونکہ خدا نے مجھے اور آپ کو تو اپنی ملکیت بنا لیا ہے۔ اس نے تو مجھے اور آپ کو اپنی ملکیت بنا لیا ہے۔ خروج نرگمن کے اندر کہہ رہا ہے وہ 19 باب میں، بہت خوبصورت چیز میرے اور آپ کو، میرے اور آپ کے لیے 19 باب کے اندر کہہ رہا ہے، اور اس کی خروج 19 باب اس کی 5ویں آیت میں کہہ رہا ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے۔ کیا ٹھہرو گے؟ تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے۔ مجھے اور آپ کو اس نے اپنی ملکیت خاص بنا لیا۔ داغ الصلیب پر جان، اپنے جسم کا قطرہ قطرہ خون دے کر، گناہ کا فدیہ اور کفارہ دے کر، اس صلیب پر سے اس درمیانی پردے کو اوپر سے نیچے 2 حصے کر کر اس صلیب پر اس نے عداوت کو مٹا دیا جو باغ میں آدم نے کمائی تھی، انسان نے کمائی تھی۔ وہ درمیانی پردہ جو نافرمانی کے سبب پڑا تھا، اوپر سے نیچے تک 2 حصے کر کے ہٹا دیا، باپ سے ہمارا میل کرا دیا، اسی میں ہو کے ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم اسے بے خوف ہو کے ابا باپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ اور اس نے بھی اپنے بیٹے میں مجھے اور آپ کو اپنا لے پالا بیٹا اور بیٹی بنا لیا، اپنے بیٹے میں ہم میراثی بنا لیا، اپنے بیٹے میں میراث سونپ دی، اپنے بیٹے کے اندر اس نے مجھے اور آپ کو برکتوں سے سیر کیا ہے، مجھے اور آپ کو اختیارات بخشے ہیں۔ اور نہ صرف اس نے مجھے اور آپ کو اختیارات بخشے، بلکہ اپنے بیٹے میں اختیاراتوں کو استعمال کرنے کا اختیار بھی بخش دیا ہے، چونکہ اس نے یہی کہا تھا نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھا کے آدم ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا ہے۔ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنائیں۔ کلام میں فرمایا کیا تم نے نہیں پڑھا، میرا اور آپ کا یسوع کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں پڑھا کہ تم الہ ہو،
تم خدا ہو. زبور نبی اس بات کو کہہ رہا ہے. میرا اور آپ کا یسوع کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں پڑھا کہ تم الہ ہو؟ کیا ہم الہ زادہ نہیں ہیں؟ ہم خدا کے بیٹے نہیں ہیں؟ چونک نہیں ہیں، ہم ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی صورت اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنایا ہے. اس نے ہمارے لیے قربانی دے کر ہمیں لے پالا بیٹا اور بیٹی کا درجہ دلایا ہے. اس لیے ضرور ہے کہ اب بھی وقت ہے. سو اب پھرو خداوند کی طرف رجوع لے آؤ، خداوند کی طرف مائل ہو جاؤ اور اپنی جان کو اس ہلاکت سے، دوسری ہلاکت سے بچا لو. کیونکہ میرا اور آپ کا خدا تو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل کے اندر ہے. اور وہ کہہ رہا ہے جو زندگیاں پاک ہیں نا عزیزوں، کلام فرماتا ہے میرے اور آپ کے یسوع نے پہاڑی واز کے اندر متی کی انجیل 5ویں باب میں فرمایا، 8ویں آیت میں جا تک مجھے خیال ہے، متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت، مبارک ہے وہ جن جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. اور میرا اور آپ کا خدا تو مجھے اور آپ کو پہلے سے پاک کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے تو اپنے دل کی خوب چوکسی کر، خبر گیری کر، کیونکہ زندگی کا سر چشمہ تو یہی ہے. پیشایا کے ذریعے سے ہمارا دل نہایت ہیلے باز اور لا علاج ہے، لا علاج ہے، کون اسے دریافت کر سکتا ہے؟ لیکن میں خدا ہوں، تمہارا خدا، تمہارے دل اور جگر کے حالوں کو جانچتا پرکھتا ہوں. اور وہی میرا اور آپ کا خدا کہہ رہا ہے. اگر ہم غور کریں یہ حزقیل کی کتاب اور اس کا 36واں باب اس کی 25ویں آیت سے کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگ دل کو نکال دوں گا اور گوشتن دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. ان کو بجا لاؤ گے. 2 بار اس بات کو خداوند نے اپنے بندے، اپنے رسول میں، اپنے نبی کے معرفت فرما دیا. اور 11ویں باب کی 19ویں آیت میں کہتا ہے، اور میں تم کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگ دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، اور ان کو گوشتن دل عنایت کروں گا، تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور ان پر کاربند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا. وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا. وہ یہی کہہ رہا ہے مجھ سے اور آپ سے، وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا. اور ایک اور وعدہ یرمیہ 31 اور اس کی 33ویں آیت، یرمیہ 31-33 میں کچھ کہتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے 31واں باب 33ویں آیت، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا، دل میں، اور ان کے دل پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. یہ کہہ رہا ہے میرا اور آپ کا خدا مجھ سے اور آپ سے. یہ کہہ رہا ہے میرا اور آپ کا خدا مجھ سے اور آپ سے کہ میں ان کے دل پر نقش کر دوں گا، لکھ دوں گا. اور یقیناً آج کے وقت میں وہ اس کام کو کر رہا ہے، بشرطے کہ ہم اسے پہچان لیں، بشرطے کہ ہم جان لیں کہ وہ وعدہ جو خداوند نے یوئیل کے معرفت فرمایا میرے اور آپ کی زندگی کے لیے آج بھی ہے، اب بھی ہے.
ان باتوں سے بعد آ جائیں عزیزوں، میرا اور آپ کا خداوند فرمانا ہے یہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ لوگ کیا ہے، میرا اور آپ کا خدا تو میرے اندر سے آپ کے اندر سے اس گندگی کو خارج کر کے اپنی روح میرے اور آپ کے اندر ڈال رہا ہے، مجھے اور آپ کو پاک کر رہا ہے. لیکن کلام پولس 2 تیموتھیوس 3 باب میں کیا کہتا ہے، پہلی آیت سے دیکھیں. لیکن یہ جان رکھ کہ آخری زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ لوگ خودغرض، زردوز، شیخیباز، مغرور، بدگو، ماں باپ کا نافرمان، ناشکر، ناپاک، تباہ محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے عزت، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہیں. اور آگے کی آیت 5 بہت اچھی ہے، وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. اور وہ کیسی زندگی ہے؟ چوتھا باب 2 تیموتھیوس، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد کر لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے. اپنے کانوں کی کھجلی کے باعث اپنے لیے استاد کر لیں گے. حق کا کلام برداشت نہیں ہوگا، اس لیے کہا تھا حق کا کلام کرنے کا بعض بانوں میں مرتبہ نہیں ہے، اور حق کا کلام سننے کا مادہ کلیسیا کی بعض زندگیوں میں نہیں ہے، جماعت میں نہیں ہے، اور کہنے سے گریز نہیں ہے. کیونکہ یسوع نے یہ فرمایا تھا تم حق کو جانو گے، تم سچائی کو جانو گے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آزادی چاہتے ہیں تو سچائی کو جان لے، جس نے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں، بنا میرے وسیلے کوئی باپ کے پاس نہیں آتا، اس کے پاس کوئی نہیں جا سکتا بغیر اس درمیانی کے وسیلے. آخری وقت میں ایسے لوگ آئیں گے، لیکن یوئل کے ذریعے کچھ خدا نے فرمایا ہے، اور اس کے 2 باب کے اندر کہتا ہے 23 آیت سے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر، ہر فرد یعنی زمین پر رہنے والی زندگیوں پر ذرا 27ویں آیت کو غور کریے، جو خدا کے منظور نظر ہیں یا خدا کے حکموں کی پیروی کر رہے ہیں یا خدا پر اپنے توکل کو، اعتماد کو، بھروسے کو رکھے ہوئے ہیں، اسے شخصی اور ذاتی طور پر اپنا نجات دہندہ، شفا دہندہ، مخلصی دینے والا قبول کیے ہیں. کیا کہتا ہے 27ویں آیت یوئل 2:27 میں، تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے. خداوند کے پیروکار کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے، لیکن خداوند پر اعتماد، توکل اور بھروسہ کرنے والے، ان کے منہ پہ کبھی شرمندگی نہ آئے گی. یہ زبور 34 کے اندر وہ کہہ رہا ہے. لیکن خداوند پر اعتماد کرنے والے، بھروسہ کرنے والے کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، لیکن خداوند کے طالب پانچویں آیت میں کہتا ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے کن نے، جو خداوند کے حضوری کو حاصل کیے ہیں، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی. اور کلام فرما رہا ہے میں تجھ پہ کبھی شرمندگی کو نہ آنے دوں گا. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ شرمندہ نہ ہوں گے. اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواہ اور جوان رویا دیکھیں گے. بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا. اور آج یہی ہو رہا ہے. یسوع نے یہی کہا تھا اگر یہ خاموش ہوئے
تو پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ حق کا کلام کا پیروی کرنے والا کو دنیا یا حق کے کلام کو کرنے والوں کو دنیا قبول نہیں کرتی، برداشت نہیں کرتی، لیکن خدا کا کلام اس سے آپ سے فرماتا ہے کچھ ایک بات کے بعد میں اس کلام کو ایک خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو خدا ان کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے خدا کے حق کے کلام کو حق کے طور پہ بیان کرتے ہیں، وہ شرمندہ نہیں ہوتے۔ یہ اس کے نبی کا صحیفہ، یہ اس کے نبی کی کتاب، اس کا 3واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے کچھ اس طرح مرقوم ہے۔ اور 7 دن کے بعد خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد، کیا کہا رہا ہے؟ آئے آدم زاد، میرے اور آپ کے یسوع کے لیے بھی کہا تھا ابن آدم، منوشے کا پتر، آئے آدم زاد، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا ہے، بس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے، میرے منہ کا کلام سن اور ان کو میری طرف سے آگاہ کر دے، میرا اور آپ کا خدا کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے آسمان اور زمین کو برخلاف بنا کے برکت اور لعنت سامنے رکھ دی، حیات اور موت سامنے رکھ دی، زندگی اور موت سامنے رکھ دی، جس کے ذریعے خداوند کہہ رہا ہے اور کیا کہتا ہے؟ آگاہ کر دے، جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تجھے آگاہ نہ کرے اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باس پرس تجھ سے کروں گا، لیکھا حساب تجھ سے لوں گا۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ تو ادا کر، خدا کا کلام مجھ سے کہہ رہا ہے میں نے تجھے اپنی قوم کا نگہبان مقرر کیا ہے، سو میرے منہ کا کلام سن، خدا کہہ رہا ہے، اور میری قوم پر ظاہر کر دے، بتا دے، جتا دے۔ اور اگر نہیں بتاتا ہوں عزیزوں تو اس شریر کو اپنی شرارت میں مر جائے گا، اگر آگاہ نہیں کروں گا تو وہ تو مر جائے گا، لیکن اس کے خون کی باس پرس میرا اور آپ کا خدا مجھ سے کرے گا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا میرے حق کے کلام کو حق کے طور پر بنا روزگاری طرفداری چشم پوشی کے بیان کر، مفت پایا مفت بانٹ دے، تو نے کیوں نہیں دیا؟ تب میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہ ہوگا، لیکن حق کے کلام کو حق کے طور پر خدا کے فرمان کو بجا لاتے ہوئے قوم اور غیر قوموں تک پہنچاتا ہوں تو مجھے کہنے کا یہ شرف حاصل ہوگا، خداوند جو تو نے اپنے کلام کے ذریعے اس ناچیز خاکسار کو دیا کہ آگاہ کر دے، فرما دے، میں نے اس کام کو انجام دے دیا۔ اور آگے فرماتا ہے عزیزوں، لیکن اگر تو شریر کو آگاہ کرے، دیکھیے خوبصورت بات، لیکن اگر تو شریر کو آگاہ کر دیا، تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا تو وہ اپنی بدکاری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ اگر تو نے آگاہ کر دیا ہے تو تو نے زیادہ کچھ نہیں کیا، وہ تو اپنی شرارت میں مر گیا، لیکن تو نے اپنی جان کو بچا لیا کیونکہ تو نے میرے حکموں کی پیروی، تو نے جتا دیا، آگاہ کر دیا، میں نے تجھے نگہبانی کا نگہبانی کے لیے مقرر کیا اور تو نے اسے بخوبی انجام دے دیا۔ اور آگے کہتا ہے، اور اگر راز باز اپنی راز بازی چھوڑے، بہت فخر کرتے زندگیاں اپنی راز بازی پر، دھارمکتا پر، بہت فخر ہے زندگیوں کو، ہم بہت بڑے راز باز ہیں، دھارمک ہیں، لیکن کلام عشاء کے ذریعے فرماتا ہے میرا اور آپ کا خدا تمہاری تمام راز بازی میلے چیکڑوں کے، تمہاری تمام راز بازی میلے چیکڑوں کے مانند ہے۔ اور میلے چیکڑے کہاں ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ میرا اور آپ کا یسوع کہہ رہا ہے متی کی انجیل میں، پہلے اس کی راز بازی، راز بازی کی تلاش کرو، اس کی بادشاہت اور اس کی راز بازی کی تلاش کر لو تو یہ سب چیزیں مہیا ہو جائیں گی۔ کیا راز بازی کو حاصل کرنے کے لیے تیار؟ راز باز فخر نہ کریں کیونکہ راز بازی تمام میلے چیکڑوں کے مانند ہے۔
اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں تو وہ مرے گا، اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا، تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ پر میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا، اگر تو نے آگاہ نہیں کیا تو میں اس کا لیکھا حساب باز پرس تجھ سے کروں گا، کیونکہ میں نے تجھے مقرر کیا کہ تو اس پر اس بات کو ظاہر کر دے، اسے جتا دے، بتا دے۔ کہ وہ راست بازی کو حاصل کر لے۔ لیکن اگر تو نے اسے اس راست باز کو آگاہ کر دیا، اگر تو اسے راست باز کو آگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے اور وہ گناہ سے باز رہے، تو وہ یقیناً جیے گا، اس لیے کہ نصیحت پذیر ہوا اور تو نے اپنی جان بچا لی، زیادہ کچھ نہیں کیا۔ لیکن فرض ہے، خدا کی طرف سے حکم ہے کہ ہم اس کے حکموں کی پیروی کرتے ہوئے نگہبان اگر ہم بنے ہیں تو اس کام کو خدا کی مرضی کے مطابق انجام دیتے ہوئے خدا کے لیے حکموں کی پیروی کرتے ہوئے نہ صرف آپ بھی آگاہ ہوں اور اوروں کو بھی آگاہ کریں کہ وہ اپنی جان کو ہلاکت سے بچا لیں۔ کلام یہی فرماتا ہے، کیونکہ کلام میں میرا اور آپ کا خدا یزکیل نبی کے صحیفے میں ہی فرما رہا ہے، اس کے 18ویں آیت کے 32ویں باب میں 18ویں باب کی 32ویں آیت میں کہہ رہا ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے، میرا اور آپ کا خدا فرماتا ہے، مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ اور اگر اسی میں غور کریں 23ویں آیت میں خدا فرماتا ہے، کیا شریر کی موت سے میری خوشی ہے؟ کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے؟ اور اس بات میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے۔ سوالیہ نشان، زندہ رہے۔ میں اس لیے آیا کہ یہ زندگی پائے اور باکثرت پائے۔ میں نے آج حیات اور موت، برکت اور لعنت تمہارے سامنے رکھ دیا۔ زندگی کو حاصل کرو، برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ عزیزوں، خداوند میرا اور آپ کا خدا مجھ سے یہی چاہتا ہے، آپ سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس وقت میں خداوند خدا کے اپنے خدا کے حکموں کی پیروی کریں، اس کی تقدیس کریں، اس کی تصدیق کریں اور اس کی تمجید کریں۔ پیشتر اس کے کہ وہ روز عظیم، وہ غضب کا دن نازل ہو، کہ وہ شوکت عظیم جو آسمانوں کے آسمان کے تک پر تک نشین ہے، انصاف کا سال لیے ہوئے زمین کے انصاف کے لیے اتر آئے۔ پیشتر اس کے کہ اس کا غضب نازل ہو، ہم اس کے رحم کو ضائع نہ جانے دیں، ہم اس کے فضل کو اپنی زندگی میں حاصل کر لیں۔ میرا اور آپ کا خدا مجھ سے یہی چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک بھی زندگی، ایک بھی روح کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ سب کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ آئیے خداوند کے حضور اپنے سر و خم کریں اور اس کی شکر گزاری کریں، اس سے دعا مانگیں۔ قادر مطلق خدا، ایک بار پھر خلوص دل سے، انتہائی دل سے تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے زندہ زندگی نجات بخش کلام ہمیں دیا، جس سے نصیحت پذیر ہوں اور اپنی زندگی کو ہلاکت سے بچاتے ہوئے تیری طرف پھر جائے، رجوع لے آئیں، اور باپ اس دوسری موت سے ہماری حفاظت ہو جائے جس کے لیے تو نے ہمارے گناہوں اور بدکاریوں، مکاریوں، گناہ، بے باکی گناہ، پوشیدہ گناہوں کا اس دار و صلیب پر کفارہ دے کر، دام دے کے مول لیا ہے۔ لیکن زندگی کو تو اپنی برکتوں سیر کر، ناچیز خاکسار کے لب و زبان سے میں بے لفظ الفاظ جو تیرے نزدیک قبول نہیں مقبول نہیں نکلا ہو تو معافی چاہتا ہوں، اور وہ جو سب کی روحانی ترقی کے لیے، بہترین غربی کے لیے نکلا ہے، تیری نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، تیرے منہ کا کلام جو تو نے دیا ہے تیرے مرضی کے مطابق پہنچا ہے، تو زندگیوں کی تیرے دستکاری، تیرے خاکسار کے ساتھ روحانی ترقی ہو، نصیحت پذیر ہوں اور برکت پذیر ہوں۔ تمام باتوں کے لیے تیرا شکر بجا لاتا ہوں، اور اس دعا کو اسی جلال مبارک نام میں درمیانی میں، جس نے میرے اور کل بنی نوع انسان کی گناہوں کا فدیہ اور کفارہ دار و صلیب پر دے کر، دام دے کے مول لیا ہے، جس میں مجھے شرف حاصل ہے اور ہر ایک زندگی کو شرف حاصل ہے جو شخصی اور ذاتی طور پر اپنا نجات دہندہ، شفا دہندہ قبول کرتے ہیں۔
کہ ہم بے خوف ہو کہ جی ابا باپ کے پکارتے ہیں بلاتے ہیں، جس نے اپنا لے پالک بیٹا بیٹی بنا لیا ہے، اپنے بیٹے میں میراثی بنا لیا ہے اور اپنے بیٹے میں میراث سونپ دی ہے اور اختیارات بخشے ہیں اور اختیاراتوں کو استعمال کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے۔ جلال باپ بیٹے روح القدس کو مانگ لیتا ہوں، یہ مانگتے ہوئے کہ لبوں کے کھلنے سے پہلے، الفاظ زبان سے نکلنے کے پہلے اور دل میں خیالات پیدا ہونے کے پہلے تو سب کچھ جان لیتا، پورا کرنے میں قادر ہے۔ آمین ثم آمین۔